ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت 99 سے ترجمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے تھی کہ یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر آنے والا پہنچا ہے، اور اس نے ان کی قمیض ان کے چہرے پر ڈالی ہے اور بینائی واپس آ گئی ہے، اور اس موقع پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اس کے بعد کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ یہ وہ سوال کا جواب تھا جس کا ذکر آغاز میں ہوا تھا کہ کیسے بنی اسرائیل مصر پہنچے، اب یہ ساری بات یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، فرمایا شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ یہ بات جو یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے، ایک بات تو اس میں یہ کہ یہ جو سجدے کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی سجدے میں گر گئے کا مطلب یہ سجدے میں، تو اس سے مراد کیا وہ سجدہ ہے جو نماز کے اندر کیا جاتا ہے؟ یہ مراد اس سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب سجدے کا ہوتا ہے جھکنا، اور یہاں سے اسی اعتبار سے یہ بات ہے کہ تعظیماً جھکنا۔ قرآن مجید میں اس کی ایک مثال دوسرے مقام پر بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور کیسے داخل ہو؟ ادخلوا الباب سجدا، سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا، اور حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا۔ اس مقام پر آپ نے بات سماعت کی ہوگی، دو مقام گزرے اس پر کہ اب یہ جو سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا تو کیسے، یعنی اس طرح نہیں کہ اکڑتے ہوئے جانا، بلکہ سر جھکا کے، یعنی عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے۔ تو یہ بات اسی طرح سے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ سجدے سے بہت ظاہر ہے کہ اس طرح سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا کسی بستی میں ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جیسے بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا ہے تو جس طرح مکے میں داخل ہوئے کہ آپ کا سر جو ہے اتنا جھکا ہوا ہے کہ گویا اونٹنی کے پالان سے لگا جا رہا ہے، تو یہ وہ عاجزی اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے کہ اس نے یہ فضل فرمایا اور عنایت اس کی طرف سے ہوئی ہے کہ یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ اسی طرح کی بات یہ اس مقام پر بھی ہے کہ یہ جو تعظیماً ابھی ان کے سامنے تعظیماً سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ مراد ہے، اور ورنہ سجدہ کرنے کا معاملہ یہ تمام شریعتوں اور تمام یعنی امتوں کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ تو یہ بات اس کی ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو کہا کہ ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اب اندازہ کیجئے خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر میں کتنا زمانہ ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ خواب دیکھا ہے تو خواب کے اوپر ہی زندگی بسر ہو رہی ہے، خواب تو ہم نے یہ دیکھا ہے، لیکن خواب دیکھا کہ یہ 11 یہ ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند بھی سجدہ ریز ہیں، یہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ حالات تو یہ بنے کہ بھائیوں نے اٹھا کے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالا اور جا کے غلام بنا کے بیچ دیا، وہاں پر جو صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد پھر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ یعنی یہ تو زمانہ تو اس کو گزر گیا،
یعنی کتنا وقت لگا ہے، تو یہ تو بڑا زمانہ گزر جانے کے بعد اب تعبیر کب آئے گی یہ بات آدمی نہیں جانتا. تو یہ چیز اپنی جگہ پر کہ خوابوں پر زندگی نہیں بسر ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت، ایک نشانی تھی جو انہیں بتائی گئی تھی، اور اس اعتبار سے کہ یہ حوصلہ رہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آئے گا کہ جب یہ بھی ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے یہ بات کی تھی کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ تجھے اس مقام تک لے کے جائے گا. مگر درمیان کے جو حوال ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی علی الاعلان، مکے کے اندر کہی، مشکل ترین حالات کے اندر کہی. کبھی کافروں کو مخاطب کر کے کہی، ان سے بھی کہا مشرکین سے اگر تم اس ایک کلمے کو قبول کر لو تو کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عرب و عجم کی بادشاہی تمہارے قدموں میں ہوگی، یعنی تمہیں یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا بالادستی غلبہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے ان مظلومین سے بھی یہ بات کہی ہے، یعنی جیسے خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو ہمارے سامنے ہے کہ شدید ترین تکلیفیں سہ رہے تھے، اور اس وقت جب اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، اور آپ نے پھر اس موقع پر جو ہے گویا کہ یہ ایک طرح سے ایک ناراضی کی سی کیفیت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی تھی کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر ایسے ایسے مظالم ہوئے، اور آخر میں پھر آپ نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو غالب کر کے رہے گا، اور ہزار موت سنا سے ہزار موت تک سوار چلے گا، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے یہ. لیکن وہ کب ہوگا وہ تو اپنے وقت پر آ کر ہوگا. ابھی تو صورتحال کیا ہے، یہ بات اسی طرح سے. اور غزوہ ابھی سورہ احزاب پڑھیں گے تو اسی کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ یہ منافقین کہتے تھے ہم سے تو قیصر و کسریٰ کے وعدے کیے تھے، اور یہاں حالات کیا ہے کہ رفع حاجت کو نہیں جا سکتے ہیں. تو وعدے کب پورے ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہوں گے پورے، اور ہوئے، یہ بات ہمارے سامنے. تو اسی طرح سے یہ بات ہے کہ غلبے کے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ کر رکھے ہیں اپنے وقت پر پورے ہوں گے. بہرحال انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو یوسف علیہ السلام بھی صرف خواب کے اوپر بیٹھ نہیں گئے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے چلے گئے. تو بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ خواب کی تعبیر ان کے سامنے آ گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ لوگوں کے صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدابیر سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، یعنی آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں معاملہ جا رہا ہے، اور اللہ کی مشیت پوری ہو رہی ہے. تو استعمال ہوتے ہیں لوگ، استعمال ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ انہیں وہ کس راستے میں اپنا کام جو ہے ان سے لیا جا رہا ہے. تو اللہ اپنی مشیت پوری کرتا. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب، یوسف علیہ السلام اب اس موقع پر کیا ان کی کیفیت ہے؟ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی لوگوں پر اپنی بالادستی کا کوئی اعلان نہیں ہے، اور زجر و توبیخ کو انہیں ملامت کرنے کا کام کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ شیطان نے یہ کام کیا کہ میرے بھائیوں کے درمیان اور میرے درمیان فساد ڈالا تھا. اور اللہ کے ساتھ سامنے دعا کو ہیں اور کہتے ہیں بے شک اللہ علیم و حکیم ہے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. یعنی اللہ ہی کے سامنے دست بدعا ہے، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور ایسا ہوا اور ایسا، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی سے یہ سارے مرحلے طے ہوئے اور بالآخر یہاں تک پہنچے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ قصہ تو مکمل ہو گیا. اب یاد ہونا تو یہ چاہیے کہ سوال جو پوچھا تھا اس کا جواب مل گیا، قصہ مکمل، بات ختم. لیکن قرآن میں یہ سب باتیں قصہ گوئی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ اپنے مقصد کے لیے ہوتی ہیں. حالانکہ یہ ان کے سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، لیکن اسی میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ انہیں بھی پیغام درمیان میں بھی دیا، توحید کی بات بھی درمیان میں آ گئی، اور اس کے بعد پھر اختتام میں پھر انہیں دوبارہ سے جو ہے ادھر متوجہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ یہ سارا جو بیان کیا گیا اس کا حاصل کیا. تو فرمایا اے نبی، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ انباء الغیب، غیب کی خبریں، یعنی واقعہ تو ہو چکا ہے مگر آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف کیا ہے وحی الہی سے یہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ آپ کی رسالت کی دلیل کے طور پر پہلی بات ان کے سامنے مشرکین کے یہ رکھ دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں اور بذریعہ وحی ہیں. تو یہ آپ کی رسالت کی بات. تو کہا اے نبی، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے
تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ جنہیں یہ بات سنائی جا رہی ہے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، یعنی سمجھانے کی بات ہو رہی ہے۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہ بنیادی بات کہا، ان سے صاف کہہ دو، کیا کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا؟ اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کے کو ماننے کے لیے دعوت دینا، یعنی بندگی کی طرف بلانے کی بات ہے۔ تو یہ کہا کہ میں بھی انا ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرے۔ تو یہ کام ہم سب کے اوپر بھی، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا یہ کام، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا یہ کام ہمیں بھی لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو داعی الی اللہ، ساری امت کیا ہے؟ یہ ہم کیا ہیں؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ بلانے والے۔ اور بلانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا کہ سب اللہ کے بندے بنے، اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں، تو وہاں کیا دعوت ہوگی کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں، کامل بندگی اختیار کریں، ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے۔ یعنی جو غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں، یہ جو کہا ان کا اعتراض یہ تھا یہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، پلے بڑے، شادی کی، بچے ہوئے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، ساری باتیں وہی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی اور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے۔ یوسف علیہ السلام جن کا ذکر آپ کے ہمارے سامنے آیا، پڑھا ہم نے پورا، یہ سارا معاملہ اسی طرح سے ہے جیسا عام انسانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جو علم ملا، اللہ کی طرف سے جو منصب ملا، وہ ساری رسالت کا منصب وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو فرمایا کہ انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی، یعنی ایمان لائے اور ایمان کے راستے پہ چلے، تقوی کے راستے پہ چلے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا یہ لوگ ایمان لا کر دینے والے نہیں ہے، ورنہ ویسے مایوسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی مایوس ہونے کے بعد کوئی نہیں بتایا گیا کہ یہ ان کے یعنی دعوت دیتے ایک زمانہ گزر گیا، جیسے نوح علیہ السلام نے اتنے عرصے دعوت دی، بالآخر اللہ سے کہا کہ اللہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہوں نے بھی جب معاملہ مکمل ہو گیا تو فرعون کے حق میں بد دعا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ کیا جھوٹ؟ یہ جو رسول عذاب کی خبریں سنا رہے تھے، جو بتا رہے تھے کہ تمہاری اس روش کا یہ انجام ہوگا، تو دیکھ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا، زمانہ گزر گیا، یہ باتیں سنتے سنتے تو جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، یعنی لوگ یہ سمجھتے رہے اور جب وقت آیا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ اور یہ مدد کیا تھی؟
مدد یہی کہ جو بات کہہ رہے تھے رسول وہ سچ ثابت ہو گئی اور رسول پر ایمان لانے والے بچے، اب باقی لوگ جو ہیں وہ بلکہ میٹ کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا، عذاب ہی کی بات ہے۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد بھی مکی صورت ہے، 12 نبی میں نازل ہوئی ہے اور اسی تسلسل میں ہے، یعنی سورہ یوسف کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کو قبول کرنے والے ہی عقل مند ہیں، یہ بات لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، اور اسی کے اندر پھر اللہ کے ذکر کی بات بھی ہمارے سامنے ایک حوالے سے آئے گی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ اسے مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کو ہر چیز ایک وقت مقرر تک اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی سب چیزیں اللہ کی ملک، اللہ کا کام کی حکمت، وہی تخلیق کار بھی ہے، اس نے تخلیق کیا اور وہی تدبیر فرما رہا۔ تو یہ باتیں بار بار سامنے آ رہی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کدھر بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اپنے رب کی طرف آؤ۔ فرمایا اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے، اندھوں کی طرح زندگی مت بسر کرو، آنکھیں کھول کے دیکھو کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ فرمایا اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، یعنی باغ ملے ہوئے، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے ہیں، کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہی زمین ہے مگر کہیں نخلستان ہے، کہیں پاکستان ہے، کہیں زرعی زمینیں ہیں، کہیں باغات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز یہاں اگتی ہے، کوئی چیز وہاں اگتی ہے، سب وہی ہے، پانی وہی ہے، زمین وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کون یہ تبدیلیاں کرتا ہے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر دنیا بس ایسی بنائی اور ایسی ختم ہو جاتی تو یہ تعجب کی بات تھی، بنائی کیوں تھی، کیا مقصد تھا؟ اور اگر جب یہ سمجھ لیا جائے کہ ہاں یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اس کے بعد نتیجے کے لیے ایک اور دنیا سامنے آنے والی آخرت، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑ لگا دیں بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مقصد ہے اس ساری کائنات کے بنانے کا۔ فرمایا یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی عذاب مانگ رہے تھے۔ فرمایا حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ جب وقت آئے گا تو سزا دے گا، اس سے پہلے مہلت دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے وہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کوئی زبردستی منوانا تھوڑی ہے،
صرف خبردار کرنا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی طرف سے حقیقت کا پیغام ہمیں نہیں ملا تھا. تو رسول کا کام سمجھا دینا، بتا دینا، کھول کے بیان کر دینا، حجت تمام. آگے اللہ دیکھنے والا ہے. فرمایا اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے. اس کے لیے سب یکساں ہے. یعنی یہ وہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے پیدائش ہوتی ہے انسانوں کی، جانوروں کی، دیگر ساری کون کرتا ہے؟ اور سارا جس طرح جو چیز مقرر کر رکھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ سارا کام کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس پر آیا ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے نگہبان بنا رکھے ہیں. اس پیچھے ہم سورۃ الانعام میں ہم نے بات پڑھی ہے، فرشتے اللہ نے ساتھ لگائے، حفاظت بھی کر رہے ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں. اور وقت آئے گا تو ہمیں لے کر یعنی روح نکال کے اللہ کے پاس لے جائیں گے. سارے کام بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، یہ آیت بھی پیچھے گزر چکی کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی. امن عافیت دی ہے اللہ نے، لیکن اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب لوگ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں. تو یہی جب لوگوں کے پاس اللہ کے رسول آئے اور اللہ نے فضل کیا انسانوں پر کہ اپنے نبی بھیجے، اور انہوں نے آ کر حقیقت حال سے انہیں آگاہ کیا، سب بات بتائی، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کی مخالفت میں حد سے گزر گئے، سب کچھ کر ڈالا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا. تو انہوں نے خود اپنے لیے عذاب کو دعوت دی. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگ اگر صحیح حال پر رہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ انہیں عذاب دے. یہ سورہ 5 پارے کے آخر کی آیت جو تھی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب دے اگر تم ایمان اور شکر کی، ایمان کی روش پہ چلو اور شکر کا رویہ اختیار کرو. ان آمنتم و شکرتم. تو یہ بات ہے کہ لوگ خود ہی عذاب کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ اللہ یہ بات بتا رہے ہیں. فرمایا پھر اس کے کمالات، اس کی جو کچھ اس کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، کیسے کیا کچھ اس نے انسانوں کے لیے کیا. فرمایا وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے این اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. یعنی بارش کے آنے سے پہلے جو حالات ہوتے ہیں تو بارش کی امید بھی ہوتی ہے، بارش برسے گی تو جو ہے بہتر معاملات جو ہے بہتر ہوں گے. یعنی پانی بھی درکار ہے، زراعت بھی درکار ہے، اور اسی کے اندر کبھی عذاب بھی پوشیدہ ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں بتا دی اللہ نے. فرمایا اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے. رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہے، اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. یعنی پانی انسان کی پیاس بجھاتا ہے، پانی انسان کے کام آتا ہے، مگر پانی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے اس کے پاس. وہ تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر رکھا ہے، تو جو ہمارے لیے پیدا کیا انہی کو الہ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوا کرتی ہیں؟
اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب، یعنی سارے کمالات اللہ کے، سارے کام اللہ کے، تو پھر ظاہر ہے جب اللہ نے سارے کام کیا تو وہی معبود بھی ہے، تو جو اسے چھوڑ کر جنہیں بھی الہ بناتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے بتاؤ۔ تو یہ سب مضمون جو بار بار آتا ہے اسی لیے کہ لوگ پہچانے اپنے رب کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے نبوت کی بارش ہوئی تو کیا ہوا نتیجہ؟ رحمت کی بارش۔ نبوت کو اللہ نے رحمت سے تعبیر کیا تو کیا ہوتا ہے؟ مخالفت اٹھتی ہے، زبردست مخالفت ہے، کوئی ایمان لاتا ہے اور کوئی مخالفت کرتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اور کیا ہوا؟ مخالف سب ختم ہو گئے، اور جو جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا بالآخر دین ہی غالب ہو کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یہ بھی بات کئی مرتبہ آئی، اور پھر آگے بھی کہ آج اس دنیا کے چکر میں انسان اللہ کی بات، اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کل جب عذاب کو دیکھے گا تو یہ سب دنیا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فرمایا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائے؟ ناممکن۔ ایمان والا اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نصیحت تو دانشمند لوگ یہ قبول کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، عقل والے بھی ہیں اور حماقت پر چلنے والے، اس کا راستہ بھی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل دانشمندی کیا ہے کہ انسان آنکھیں کھول کر دیکھے اور اپنے رب کو پہچانے۔ یہ جو کچھ اس کے سامنے، اس کے گرد و پیش ہے، اس سب کے بارے میں غور کرے۔ جانوروں کی طرح آنکھیں بند کر کے کھانا پینا سونا اور سب زندگی بسر کرنا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، کیا اسی لیے بھیجا؟ تو کہا آنکھیں کھولو، سوچو یہ سب تمہارے لیے بنایا، کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نصیحت تو دانشمند لوگ یہ قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ زندگی دیکھو ان کی زندگی دیکھو تو یہ بات بتائی جا رہی ہے اخلاقی اوصاف۔ یعنی دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بس جیسے ملے ویسے چلو، یعنی جہاں فائدہ نظر آئے بس صحیح ہے یا غلط اپنا معاملہ سیدھا کرو۔ یہ کوئی دنیا میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح لوگ کیسے ہوتے ہیں اور غلط لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں بھی بتایا کہ دیکھیے دانشمند لوگوں کا طرز عمل کیا ہے۔ فرمایا ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، یعنی بندگی کا عہد، بندگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ یہ سب باتیں گزری ہیں پیچھے، یعنی فاسق کی جو تعریف بتائی جس میں کیا تھا؟ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض۔ تین باتیں تھیں، دو باتیں یہاں اللہ نے بتائی اس کے بالمقابل، یعنی اللہ سے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اور جن روابط کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، بری طرح حساب نہ لیا جائے، یعنی اللہ کے پاس حساب دیا گیا، پکڑا گیا تو بس آدمی گویا کہ یہ پھر ناکام ہوا۔ تو یہی آسان حساب کی بات ہے، اس میں آسان حساب فہمی کی بات، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ ڈرتے ہیں بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ تو آسان حساب کی بات آگے فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے،
وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں، جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ یعنی یہ بات جو بیان ہو رہی ہے، یعنی ان اوصاف پر عمل کریں گے تو ایسا ہوگا نا، ان اوصاف پر عمل کریں گے تو ایسا ہوگا۔ لیکن اگر یہ اوصاف ان کے اندر نہ ہوئے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کیا، جن روابط کو برقرار رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کی پرواہ نہیں کی، یعنی کافر کے ساتھ دوستی ہے اور ایمان والوں کے ساتھ دشمنی ہے، یعنی اپنی ملت کا، امت کا، اقربا کا، یعنی سارے تعلق جتنے بھی اللہ نے بتائے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یعنی محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ کہ اس کے حکم کے مطابق کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کن سے دوستی ہے، کن سے دوستی نہیں ہے، کہاں اپنا وقت اور مال لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا ہے، سب باتیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ تو یہ بتایا کہ پھر کیا ہوگا، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اس کی خوبیاں، اور یہ جو کہا کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، یعنی جب سارے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں تو اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا، ایک خاندان کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اس لیے کہ فطری ایک جذبہ ہوتا ہے، محبت ہے باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، لیکن کس کے لیے، کون جائے گا، جو صالح ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو جہنم کا مستحق ہو گیا وہ ان کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بات کیا ہے، جنت کے درجات ہیں، جنت کے درجات ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر نچلے درجے میں ہے اور اس کا کوئی عزیز یعنی اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی یا اس کا شوہر اوپر کے درجے میں ہے تو اللہ انہیں نیچے سے اوپر کے درجے میں پہنچا دے گا ان کی خاطر، تاکہ یہ سب مل کر رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان بتایا کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، لیکن کس کے لیے، جو جنت میں گیا اس کے لیے۔ لہٰذا جب ہم اپنے محبت کرنے والے جو رشتے، جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم جو کہیے ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا ہے اور ان کے بھلائی چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اصل رہنا جنت میں ہی ممکن ہے۔ یہاں دنیا میں تو بہرحال ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلا جائے گا، اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ جنت میں اکٹھے ہوں گے تو کبھی نہیں بچھڑیں گے۔ کیا ہونا چاہیے، کوشش کیا ہونی چاہیے، سب مل کر جنت کے راستے پہ چلیں۔ یہ خاندان، یہ تحریکی خاندان، یعنی اس اعتبار سے کہ سب مل کر، مرد و خواتین، بچے اور بڑے، یعنی سارے کے سارے اس جدوجہد میں لگے کہ سب جنت کے مستحق بنے اور سب جنت میں اکٹھے ہو جائیں، تو پھر یہ جو اکٹھ ہوگا، جو ساتھ ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا، پھر جنت کی بات ہو رہی تھی تو فرمایا ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، آج اسی کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ یہ بات بھی جگہ جگہ آتی ہے، صبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو بے صبرے ہیں، جن کے اندر ڈٹنا، جمنا، رکنا، اپنے موقف پر اور اس کے لیے قربانیاں دینا، اگر یہ ان کے لیے نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اطاعت کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے، نہ معصیت سے رکا جا سکتا ہے۔ تو معصیت سے رکنا بھی آسان نہیں ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، معصیت کی طرف نہ جانے دینا اور اطاعت کے راستے میں آگے بڑھنا، چاہے نفس کتنا ہی مقابل آ جائے، چاہے خارج سے کتنی مخالفتیں سامنے آ جائیں، اپنے راستے پر صبر کے ساتھ ڈٹ کے چلے جانا، نہ طمع نہ کوئی خوف راستے سے ہٹا نہیں پائے۔ تو یہ بات ہے، یہی چیز ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش آئیں گی تو صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی ایک چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا کہ اب تمہیں ان حالات کے اندر اپنے راستے پر آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے سہارے آگے بڑھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بہرحال فرشتے کہیں گے کہ آج اسی صبر کی وجہ سے تمہیں یہ جنت ملی ہے جو تم نے دنیا میں کیا۔ فرمایا پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اب اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ، یعنی یہ تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے یہ کام کیا، اب دوسرے رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔
تو ایسا نہیں سب برابر کر دیا ہے، پھر تو عجیب بات ہو جائے گی. بھائی ایک اب پابندی کر رہا ہے، ایک پابندی توڑ رہا ہے، ایک ظلم کر رہا ہے، ایک ظلم کے جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ایک فساد پھیلا رہا ہے، دوسرا اصلاح کرنے میں لگا ہوا ہے. ظاہر دونوں کا مقام الگ ہوا. تو اس اعتبار سے جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے وہی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں. تو جو دنیا پرست ہے، جو آخرت پرست ہے، یعنی جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا ہی کے اندر سارا تگودا اس کی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے، آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، ظاہر ہے دنیا ہی اس کی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. تو یہ بات اللہ بتا رہے ہیں کہ بہرحال دنیا ہے قلیل چیز، عارضی، ختم ہو جانے والی. تو جس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا وہی اس عارضی، قلیل، ختم ہو جانے والی کے پیچھے اس دائمی اور باقی رہنے والی اور بہتر کو چھوڑ دیتا. تو یہی بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو. فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا. کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یہ جو بار بار بات آتی ہے نا اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، تو یہاں وہ بات کھولی اللہ نے. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. کیا بات ہے یہ؟ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے، جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اللہ کے بارے میں یہ سوء ظن یعنی کس درجے میں چلا جائے گا کہ یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا. معاذ اللہ کی بات ہو بندہ ہدایت مانگے اور اللہ گمراہ کر دے، تصور نہیں ہے. بندہ ہدایت مانگے گا تو اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اسے اس راستے پہ آگے بڑھائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت میں آ رہی آیت. جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم انہیں راستے دکھائیں گے، ان کے راستے کشادہ کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے تو سارا انتظام ہے. یہ سارا قرآن کس کے لیے نازل کیا؟ تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں. اب اگر کوئی ادھر سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ بھی جانے دیتا ہے جاؤ جہنم میں. تو اس معاملے میں یہ بات بالکل دو توڑ کے واضح ہے کہ سارا معاملہ انسان کے اپنے انتخاب کا ہے. انتخاب درست ہوگا تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے، یعنی جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. سورہ رات کی یہ آیت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اطمینان، امن. تطمئن قلوبهم. اور پھر کیا کہا؟ خبردار سن لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور واقعہ بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے، اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. دل کا اطمینان کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی آدمی مطمئن ہے. دل ابھی جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی پختگی جو ہے، درستی جو ہے وہ انسان کو ذہنی امراض سے بچاتی ہے. دل اور ذہن یہ جس بات کا قرآن جس طرح کرتا ہے یعنی انسان کے سوچنے سمجھنے کا مقام، اس کی وہ حیثیت، تو دل کو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ ذکر کی جو بات ہے کہ یہ ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی بات کی ہے اور بار بار کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کی ہے وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو عقل والے ہیں یہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور پھر بتایا کہ یہ چیز جو ہے اہل ایمان کو اطمینان بھی دیتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے. مگر یہاں تو صورتحال کچھ مختلف ہے. یعنی جو بے اطمینانی ہے، جو گیا کہیے کہ کیفیت ہے، جو دلوں کے اندر جو کوئی مسائل پائے جاتے ہیں سب کے سامنے.
تو یہ صورتحال کو تبدیل کرنا بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے یعنی ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ذکر اصل میں ہے کیا. ذکر کے معنی یاد کے ہیں. جیسے ابھی آپ کا ذکر کر رہے تھے یعنی آپ کو یاد کر رہے تھے, آپ کی بات کر رہے تھے, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایسے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا ہے. ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں, ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ مذکر ہیں, آپ یاد دلانے والے, نصیحت کرنے والے. سورہ اعلیٰ کے اندر, سورہ غاشیہ کے اندر یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کا کام صرف یہی ہے کہ آپ یاد دلائیں. تو نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے ان معنوں میں بھی استعمال کیا یاد الہی کے لیے. لیکن اس معاملے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ چند کلمات کی ادائیگی اور دہرانا ہی ذکر نہیں ہے, بلکہ ان کلمات کے ذریعے جو چیز ذہن نشین کرانی ہے وہ سمجھنا, وہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے. یعنی اللہ کی صفات کی بات ہوتی ہے, آدمی انہیں سمجھتا ہے اور ان کو دہراتا ہے, اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کیسا ہے ہمارا رب, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کی صفات آ رہی ہے کیسا, الحی القیوم, یعنی اس کی صفات آ رہی ہیں. یہ سب اللہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام. یہ کیا تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ ہمارا رب ہے, یہ اس کے ساتھ ہمارے وابستگی ہے. تو جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگا تو وہ کیسے پریشان ہوگا. یعنی یہ بات کہ اللہ کی جو حکمت کی اور ساری تفصیل ہے یہ آدمی کے دل میں بیٹھے سمجھ میں آئے, یہ نہیں کہ زبانی بات ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ, پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی رہے کہ یاد دلانا, تو ایک طرف اللہ اور بندے کا تعلق یاد دلانا اور دوسرے اللہ کی معرفت کا, آدمی کو احساس کے اندر معرفت اللہ کی پیدا ہو جائے, اللہ کے بارے میں جان لے اچھی طرح. یہ جو اس کے یاد کرتے ہیں ہم, یہ ساری چیزیں اللہ کے جو صفات ہیں, جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, یہ جو چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, وحدہ لا شریک لہ کہہ رہے ہیں, جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے یہ سب کے سب ہمارے سامنے کوئی پیغام دے رہی ہوں گی, کوئی بات ہے جو ہمیں بتا رہی ہوں گی. تو ایک اللہ اور بندے کے تعلق کی بات ہے, اور وہ تعلق کیا ہے, جب سے کہا نا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو معبود وہ ہے, تو ہم کون ہیں, ہم اس کے عبد ہیں. تو ذکر کا ایک بڑا معاملہ کیا ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہے, بھولنے نہ پائے. اللہ معبود, ہم عبد. تو جب یہ بات یاد رہے گی کہ ہم غلام ہیں, ہم عبد ہیں, ہم بندے ہیں, تو ہمیں بندگی کرنی ہے, پھر ہمیں کچھ اور نہیں کرنا ہے. جب ہم بندے ہیں تو بندے بن کے رہیں, یہی مطلب ہوگا. جب کسی کو یاد, بھائی آپ اپنی اوقات نہیں بھولیے, کہتے ہیں نا کسی کو کوئی بات اگر ایسا ہو جائے, بھائی اپنا جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کو بھول رہے ہیں, جو حیثیت. تو اگر اب بندہ بندگی کی حیثیت کو بھول جائے اور اللہ کے مقابلے میں بات کرنے لگے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرے, یا اس کے مقابلے میں خود اپنی باتیں لے کر آ جائے, اللہ کے نظام کے مقابلے اپنے نظام کی بات کرنے لگے, یا پرواہ نہ کرے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا لے, تو یہ کیا ہوگا, یہ بھول گیا. یعنی اس نے تو یہی یاد دلانا, اللہ معبود, ہم اس کے عبد. یہ بات, یہ جو افضل الذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ سب سے افضل ذکر کیا, لا الہ الا اللہ. کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ وہ جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, یعنی جب زبان سے کہہ دیا, لیکن اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یعنی یہ جو بات ہے یہ, تو اس اعتبار سے اس چیز کو سمجھنا, اس بات کو جاننا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, نفی کی ہے, سب کی نفی کی ہے. اس نفی کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے, سب کو سلام, سب کے ساتھ تعلق برابر, سب کے ساتھ سب صحیح ہے, ٹھیک ہے, سب صحیح چل رہا ہے. یہ نہیں چلتا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو آئے گا اس کے مقابلے میں اس دعوے کے ساتھ وہ طاغوت ہے, اور طاغوت کے ساتھ کیا ہے, یکفر بالطاغوت, طاغوت کا انکار کرنا ہے, طاغوت کی پذیرائی نہیں کرنی ہے, اس کے آگے سر نہیں جھکانا ہے, اس کا انکار کرنا ہے. تو یہ کلمہ تو یہ سبق سکھا رہا ہے. اب آدمی ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے اور دوسری طرف جو ہے جانے کس کس کو الہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے, جانے جو ہے کس کس کے آگے سر جھکا دیتا ہے, اللہ کی حاکمیت کی جگہ دوسروں کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے.
یہ سب کیا ہے؟ یہ یعنی ذکر جو ہے اپنا اصل روح کھو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ذکر کہا ہے، نصیحت یعنی قرآن ذکر کا مطلب آدمی چند چیزیں پڑھ لے بس، قرآن نہ پڑھے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ ابھی آئے گی آئے قرآن مجید میں، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، صاد نصیحت بھرے قرآن کی قسم، نصیحت یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو جب آدمی اس نصیحت کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اپنے رب کو پہچان کر اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل کو اطمینان۔ پھر دل کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان چیزوں پر آدمی کا مطمئن یعنی اس پر جو ہے یکسو ہو جانا۔ مثلا کہا دنیا اور آخرت کی حقیقت بتائیے نا، جب آدمی دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہرس پیدا ہوتی ہے نا، ہرس انسان کے اندر کہ بس زیادہ سے زیادہ، اور اس کے مقابلے میں کیا چیز اللہ نے بتائی ہے؟ قناعت۔ قناعت پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ اطمینان ہو جائے گا۔ اطمینان ٹھیک ہے جو اللہ نے دیا بس یہی ٹھیک ہے۔ قناعت کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوشش اور اس کے بعد اطمینان، اپنی طرف سے کوشش اس کے بعد اطمینان، قناعت کی بات ہے۔ توکل کیا ہے؟ یہ اللہ سے ایمان کا نتیجہ ہے توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ نہیں ہوا اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اطمینان ہو گیا نا، تسلی ہو گئی، اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہمارے حق میں ارحم الراحمین، ہمارے حق میں بہتر کرنے والا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ شکر یعنی شکر جو ہے اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان پر نظر ہے، ان پر نظر ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے۔ لیکن حسد ہو، ہرس ہو، یہ کیا چیزیں؟ یہ مضطرب اور غیر مطمئن کرنے والے جذبے ہیں۔ تو اس میں ذکر کے اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ مسنون ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور جس طریقے سے بتائے ہیں انہیں اختیار کرنا، قرآن سے وابستہ رہنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کیفیت کو پیدا کرے گا کہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ مسنون اور جیسے بتایا اس کے مطابق، اور وہی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا، پڑھنا، پڑھ کے اس گویا کہیے یا سننا، ادھر سے سن کے ادھر نکال دینا یا پڑھ کے نظر انداز کر دینا، کبھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کی معرفت ہے تو کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا، اللہ کو پہچانو، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جاؤ۔ جو اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہی نہیں ہوتا اسے کیسے اطمینان ملے گا؟ جب وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، جو کیفیت ہے، اور دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، پھر آدمی گھبراتا نہیں ہے۔ اس سب کا جو تکلیف ہے، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو مصائب ہیں، جو مسائل ہیں، ایک تو اللہ ہی حل کرے گا، تو اللہ ہی سے کہہ کے مطمئن۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہاں ایسا رہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ جو تکلیف وہ یہاں سہ رہا ہے اس کا کیا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں یہی اطمینان دلاتی ہیں، ورنہ تو پھر ظاہر سی بات ہے ویسے آدمی چاہے جتنے باتیں کہتا رہے اور پتہ چلتا ہے کہ دل میں وہی اضطراب ہے، وہی پریشانی ہے، وہی جو ہے ذہنی ٹینشن کے اندر مبتلا ہے، وہی ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ انسان ذکر کی حقیقت کو پہچان نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اب دنیا سن کے نہیں دے رہی ہے، دنیا مان کے نہیں دے رہی ہے، دنیا جو ہے ڈٹ کے مخالفت کر رہی ہے، صبح و شام کے مسائل پیدا ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ اللہ پہ توکل، بھروسہ، ٹھیک ہے اس راستے کے تقاضے یہی ہیں، اطمینان سے چل رہے ہیں، اطمینان سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، ورنہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں اس راستے کو۔ صحابہ جس راستے پہ چلے آسان راستہ تھا، کیسے چلے؟ کس بنیاد پہ چلے؟ اسی اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ چلے کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ راستہ جو مشکل راستہ ہے دنیا کے اندر، مگر یہی راستہ کامیابی کا ہے، اور اسی راستے کے نتیجے میں، اس پر چلنے کے نتیجے میں آخرت میں کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ کہو اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ یعنی زبردستی منوانا ہوتا تو سر جھکانا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ سب مانتے۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو وعدے کر رہا ہے، عذاب کا وعدہ بھی اور اہل ایمان سے غلبے کا وعدہ بھی، یعنی اہل ایمان کے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے وہ بھی پورے ہوں گے، کافروں کو جو سنایا وہ بھی پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ یعنی آج جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول کا مذاق اڑا کے کچھ نہیں، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، اس کو تکلیف پہنچا کے کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ نہ سمجھیں پہلے بھی یہی ہوتا رہا، لیکن بالآخر اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھا کر لوگوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تو یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ فرمایا پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر وہ واقعی اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہے تو ذرا ان کے نام لو، وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو تمہارے منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ اور خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ یہ دونوں چیزیں پہلو و پہلو اللہ بتا رہے ہیں، تو سوچ لو کس راستے پہ چلنا۔ اے نبی جن لوگوں کو ہم نے پہلی کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ ہمارے لیے بات ہو رہی ہے، یہ رسول کے ذریعے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود اگر ہم دوسروں کے کہنے پہ چلے تو پھر کون تمہیں بچائے گا اللہ سے؟ یعنی کیفیت تو یہی ہے نا، اس کو ایک طرف رکھ کے ڈکٹیشن اس سے اس سے کس سے، تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ فرمایا تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو کچھ اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب یعنی اصل کتاب، کتاب کی ماں، یعنی وہ منبع و سرچشمہ جس سے تمام کتب آسمانی نکلی ہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ لہذا جو شریعتیں بدلتی ہیں اللہ کے حکم کے تحت بدلتی ہیں۔ فرمایا اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ یہی بات ہے، بات پہنچانا، کام کرنا، باقی اللہ کے ذمہ ہے، جب کس سے کیا حساب لے گا۔ فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں
ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا اثر سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے اور چاروں طرف سے ان لوگوں پر حلقہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی کفر سمٹ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے. یہ تھا اس دور میں، یعنی وہ کیفیت تھی. اسلام تو روز لوگ ترقی، اسلام قبول کر رہے تھے تو یہ دائرہ بڑھ رہا تھا. تو یہ معاملہ جب اصل کام ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے گویا زمین تنگ ہوتی جاتی ہے. اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. انجام کس کا بخیر ہوتا، جلدی جلدی سامنے آ جائے گا معاملہ. یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر اس شخص کی گواہی جو کتب آسمانی کا علم رکھتا ہے، جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. یعنی پہلے جو کتابیں آئی ہوئی تھیں ان میں جو صحیح لوگ تھے، جو ایمان واقعی اس پر ایمان رکھتے، تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ایمان لائے اس پر بھی، کہا یہ وہی کتاب ہے، اس کا ذکر ہماری کتاب میں ہے. سورہ رات مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم بھی یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی سورہ رات کے قریبی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے. اس میں بھی فہمائش، تنبیہ اور ملامت، یہ یعنی کفر کا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے سامنے رکھی گئی ہے. پھر اسی میں کفر و ناشکری کا رویہ ترک کرنے کی بات کی ہے کہ یہ چھوڑ دو، توحید اور شکر کا راستہ اختیار کرو. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. یہ مضمون کتنی مرتبہ آیا ہے، دیکھتے ہیں نا آپ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو روشنی اور تاریکی میں جو معاملہ ہے وہ اس کتاب کے بدولت ہے. تاریکی سے روشنی میں لانا، علم کی روشنی، ہدایت کی روشنی، یہ روشنی قرآن کے بغیر ناممکن ہے. تو فرمایا کہ تم لوگوں کو جو ہے اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین و آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. یعنی جو آنا چاہے گا اللہ اسی کو توفیق دے گا. اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یعنی چاہتے ہیں اسلام میں کچھ تھوڑا بہت کچھ ایسا نہیں، یہ تو بالکل ہی ایسا ہو کے رہ جائے، اس میں کچھ تبدیلی، کچھ اس کے اندر پتہ چلا کچھ اور شامل کرو، کچھ اس میں سے نکالو. تو یہ چاہتے ہیں کہ راستہ ٹیڑھا کر دیں. راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا. فرمایا ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. تو عرب کے اندر، عربوں میں اللہ نے عربی میں قرآن بھیجا. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرہم بایام اللہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا کہا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. یعنی یہ صفات اگر نہیں ہوں گی تو اس راستے پہ چلنا مشکل. صبر یعنی آدمی صحیح راستے کو اختیار کر کے اس پر ڈٹے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، شکر کرنے والا. تو یہی بات آگے فرمایا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، یعنی اس سے نجات دی. اور کہتے ہیں وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی کفر شکر کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں بھی سورہ اعراف میں جب شیطان کا وہ جو چیلنج تھا نا، جس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، وہاں ہم نے شکر پر کچھ بات کی تھی، یہ بات تھی، یہی بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ اللہ نے یہ جو نجات دی تمہیں فرعون سے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے اگر مدینے کے اندر یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو مکے سے نکال کر مدینے کی ریاست عطا کر دی تو کیا مقصد تھا اس کا؟ کیا اس کا نتیجہ ہونا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریزوں کی ہندوؤں کی غلامی سے نکال کر آزادی دے دی، نعمت سے ہمیں سرفراز کر دیا، تو کیا ہمارا ہونا چاہیے؟ اس نعمت کی کیا قدر ہونی چاہیے؟ کیا شکر گزاری ہونی چاہیے؟ اللہ نے ہمیں کافر مشرک کے بجائے مسلمان بنا دیا، اپنی کتاب ہمیں دی، اپنے رسول کی امت میں ہمیں پیدا کیا، تو اس کی کیا قدردانی ہونی چاہیے؟ کیسے شکر ادا ہوگا اس کا؟ یہ نعمت ہی آدمی نہیں مانتا، نعمت ہے، وہ صرف کہتا پیسے نعمت ہے، اور اس کا بھی کوئی شکر نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے، وہ عیاشی کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ یعنی یہ کام ہے، اللہ کو نعمت لے لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا نعمت تھی۔ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کی نعمت، اور اس سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے۔ تو یہی بات کہ سمجھیں، شکر ادا کریں، نعمتوں کی قدر کریں، ان کا حق ادا کریں، جو ذمہ داری ہے پوری کریں۔ فرمایا اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس شکر کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تمہیں کو ہوگا۔ سورہ نمل میں آ رہی بات، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی شکر کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اس کا شکر اس کے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی کفر کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ فرمایا کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، یعنی حیرت کا اظہار، یہ کیسے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سب خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ ان کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی، قرآن میں ہے نا یہ دو آیت۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے، کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی بندگی کی طرف، آؤ اس راستے کی طرف جو قرآن تجویز کرتا ہے، تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے گناہ، اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک زمین پر واپس قائم رکھے۔ فرمایا جب ان قوموں کے رسولوں نے ان سے یہ کہا تو کیا جواب دیا؟ انہیں جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی سری سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہے مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یعنی کیا نوازا ہے؟ اللہ نے رسالت کا منصب عطا کیا ہے، اللہ نے وحی عطا کی ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، تو یہ نوازا ہے۔ اور کہتے ہیں رسولوں نے کہا اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند نہ دے، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو لے آئے گا، ورنہ یہ تو میں نے کب کہا کہ میرے بس میں کہ میں تمہیں یہ دکھاتا ہوں، میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور کہا رسولوں نے کہا اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے۔ یہ سکھایا رسول، بتا رہے ہیں نا ابھی کیا کریں گے، یہ نہیں راستہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا تمہاری بات مان لیں گے یا کام چھوڑ دیں گے، نہیں، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنا کام ڈٹ کے کیے چلے جائیں گے، تم ہمیں ہمارے راستے سے پھیر نہیں سکتے، ہمیں اپنے کام سے روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے صبر کریں گے۔ ابھی صبر کا مرحلہ ہے، ابھی یہ معاملہ ہے، یعنی جب وہ وقت آئے گا جب اللہ ہمیں وہ کام دے گا، جب یہ ہوگا کہ ہاں کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں اس رکاوٹ کو طاقت سے دور کیا جائے، وہ بات کی بات ہے۔ ابھی
ہم کام کرتے رہیں گے اپنا، ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ تمہیں کیا نکالیں گے؟ اللہ خود ہی ان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بندہ نہیں کہہ رہا ہے، رسول نے نہیں کہا تم کیا نکالو گے ہم تمہیں نکال دیں۔ یہ نہیں بات، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اصل معاملہ اللہ کا ہے۔ یہ تو اللہ کے نمائندے اپنا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا فیصلہ اللہ خود ہی نمٹے گا، اللہ کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرے، اللہ اسے دنیا میں بھی سرخروئی عطا کرے گا۔ یہ بات فرمایا، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچلہو کا سا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اسے چھائی ہوئی ہوگی، ہر طرف سے، یعنی کیفیت جہنم کی بات ہے، جہنم کا کیا حال ہوگا، مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ یعنی ایسی تکلیفیں جس سے موت آ جائے، مگر موت آئے گی نہیں، تکلیف اپنی جگہ رہے گی۔ فرمایا مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو لگا رہے گا، ایک جان کا لاگو رہے گا، یعنی عذاب بڑھتا چڑھتا۔ فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ یعنی یہ جو دنیا میں ساری کارکردگی ہے یہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو ایمان نہیں لایا، کفر کے راستے پہ رہا، اس نے بڑی ترقی کی، بہت کچھ کیا، مگر سب ختم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا دنیا میں، سورہ کہف میں بھی آئے گا کہ ہم نے سب یہ آزمائش کے لیے، اس کے بعد کیا ہے، ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے، سب ختم۔ اور ایمان کے بغیر کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ ہر عمل کا بدلہ ایمان کے بعد ملا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں کہ انہیں لے جائے، ان کی جگہ کوئی اور قوم لائے۔ یہ کام نہیں کرتے تو دوسروں کو لائے گا۔ فرمایا اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی وہ لیڈر جو خود بھی جہنم کی طرف گئے اور اپنے پیچھے بھی قوم کو لگا کے لے گئے، اور قوم نے جو ہے انہی کی قیادت میں جہنم کا سفر طے کیا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی، وہاں جا کر کوئی کسی کے کام نہیں آیا، ظاہر ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں تو کسی کو کیا بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اصل کون ہے ان سب کے پیچھے؟ ان سب کے پیچھے شیطان ہے، اصل ان سب کے پیچھے شیطان۔ تو فرمایا سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، فیصلہ یعنی جہنم جنت کا فیصلہ ہو گیا، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے، شیطان کی تقریر سن لیجیے جہنم میں ہو رہی ہے، شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، اچھا مگر اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ سنو، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، شیطان کہہ رہا ہے میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ شیطان کا راستہ، رحمان کا راستہ، دونوں سامنے ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے حقیقت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بندگی کا راستہ کون سا ہے اور بندگی سے انحراف کا راستہ کون سا ہے۔ ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہے، ایسا ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات تو چھوڑیے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنی حجت ہے۔ یعنی مسلمان جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے، سب کو معلوم ہے کہ ہاں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، سب کو معلوم ہے کہ ہاں جو اللہ نے راستہ بتایا اس پر چلنا چاہیے۔ اب حجتیں کرتے رہیں، ادھر سے ادھر سے کہیں کچھ کرتے رہیں، بھائی کوئی نہیں تو ہم کیا کریں، اور ایسا نہیں تو ویسا کیا ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہو تو اللہ کی کتاب کی طرف آؤ،
اللہ کی کتاب تمہیں راستہ بتا رہی ہے، اس پر چلو، جو لوگ چل رہے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اگر یہ نہیں کرو گے، اگر تمہیں پسند سمجھ میں نہیں آتا تو خود دیکھو سمجھو، یعنی اس معاملے میں۔ لیکن یہ سوچنا کہ کوئی نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کر رہے تو سب جہنم میں جائیں گے تو خود بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ شیطان کیا کہے گا۔ تو شیطان کے یہ سارے فریب ہیں، جو شیطان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، قرآن و سنت کی بات مانے گا، اس کے سامنے واضح راستہ ہے۔ اللہ کے دین کو سمجھو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کو اپنی زندگی کے اندر قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرو۔ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو اللہ کے دین کے لیے تمہیں اپنے ساتھ بلا کر اس راستے پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ کی بات کو، اللہ کی دعوت کو سمجھا جائے، قرآن کی بات کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ورنہ اگر ادھر نہ آئے تو شیطان اچک لے گا، تو شیطان کہے گا میں نے اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی بس، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری، میں بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں۔ اور کہے گا اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ یہ خدائی کون سی ہے؟ یہ یعنی اس کی اطاعت کرنا، یہ اسے الہ بنانا کیا ہے؟ تو اسی لیے اس نے مجھ سے کہتا ہے اس معاملے میں بما اشرکتمونی من قبل، یہ جو مجھے شریک بنا رکھا تھا، یعنی اللہ کی بات ماننی تھی، اس کی بات مان رہے تھے تو کوئی ایسے شریک بنا لیا، اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، خود کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک مثال ہے، دیکھیے سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ الم تر کیف، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ذرا غور تو کرو، یہ تو وہ ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اتنا تو یاد آتا ہے نا، تم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو وہی والی بات یہاں ہو رہی، الم تر کیف، کیا تم نے دیکھا؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ مثال کلمہ طیبہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، اسے اکھاڑ پھینکنا آسان نہیں ہے، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ طیبہ ہے نا۔ ایسے تو پاک بات، پاکیزہ بات، ہر وہ بات جو اللہ نے بتائی، یعنی جو عقیدہ ہے ہمارا، تو بنیاد یہی توحید کی بات کی ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہے۔ تو اس عقیدے کی بات ہو رہی ہے، یعنی توحید، یہ جس دل میں یہ عقیدہ جمع ہوا ہوگا اور وہ اس عقیدے پر زندگی بسر کرے گا تو خیر مجسم، یعنی اس کی ذات سے خیر پھوٹے گا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد پر جو نظام بنتا ہے یا یہ عقیدہ جو نظام دیتا ہے، اس کی خوبیوں اور اس کے منافع کا کوئی شمار نہیں، یعنی اس کے نتیجے میں جو مسلسل اور ہر ایک کے لیے جو خیر ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج جب یہ دین قائم ہوا تھا تو کیا نتیجہ نکلا تھا؟ آپ دیکھیے صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور ہے اور اس کے بعد کے جو ادوار ہیں، جب اسلام غالب رہا تو دنیا کے اندر اس نے امن قائم کیا، دنیا کے اندر عدل قائم کیا، اور کافر مشرک سارے، یعنی مسلمان ہی نہیں، سب کے لیے امن ہوا، استحصال کا خاتمہ ہو گیا، طبقاتی نظام ختم ہو گیا، ظلم کا خاتمہ ہو گیا، اور دنیا میں جو دنیاوی ترقی کے اعتبار سے کہتے ہیں نا، ٹیکنالوجی، سائنس، فلاں، یہ سب کون کر رہا تھا؟ یہ سب مسلمان ہی کر رہے تھے، یعنی ہر سمت میں، ہر پہلو سے، ہر حوالے سے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جس سے خیر، فلاح، بھلائی بڑھتا چلا جاتا ہے اگر اس پر عمل پیرا انسان، اگر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تب بھی، اور یہ نظام قائم ہو جائے تو پھر تو دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات
فرمایا اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے. یہ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ توحید کلمہ، یہ کلمہ طیبہ کے مقابلے میں جتنے کلمے ہیں سب کلمہ خبیثہ ہے. کلمہ طیبہ ایک نظام ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ ایک عقیدہ ہے، کلمہ طیبہ ایک نظریہ ہے. اس کے مقابلے میں جتنے عقیدے، جتنے نظریے، جتنے نظام سب کلمہ خبیثہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. یعنی یہ تو کہا نا اس کی جڑ زمین میں گہری گئی ہوئی ہے کلمہ طیبہ کی. اس کے مقابلے میں یہ ایک ایسا بدذات درخت ہے جس سطح زمین پر رہتا ہے. یعنی اس کے اندر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، حقیقت پر جھوٹ پر. تو جھوٹ کی کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے نا آدمی، یا جھوٹ ایسے ختم ہوتا ہے. تو یہ جو ہے باطل زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی تاریخ لاتعداد کلمہ خبیثہ آئے، بے شمار نظام آئے دنیا میں. ابھی قریب کے زمانے کے اندر اگر دیکھیں تو قریب کے زمانے میں بھی آپ کو کتنے آئے. کمیونزم آیا، کیا ہوا؟ یعنی وہ جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں، پتہ چلا سوویت یونین کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ سارا جو معاملہ ہے اور جتنے اس سے پہلے کے اور جو اب ہیں ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہونے والا ہے. تو لاتعداد کلمہ خبیثہ آئے اور مٹ گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. جبکہ کلمہ طیبہ جو ہے یعنی یہ جو نظریہ ہے لازوال ہے، آج بھی ہے. یہ الگ بات کہ اس پر عمل نہ کرو، موجود اپنی جگہ پر ہے، ختم نہیں ہوا ہے، مٹایا نہیں جا سکا ہے، آج بھی قابل عمل ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی قابل عمل ہے. چیز وہ ہوتی ہے کوئی نام لیوا ہی نہ رہا، ختم ہو گئی، چلتی نہیں، بیکار ہو گئی، وقت نے اسے پرانا کر دیا. یہ کلمہ طیبہ لازوال ہے. تو دیکھیے نظام ہے ہمارے، یہ قرآن کہہ رہا ہے آج بھی آپ کے سامنے، آج بھی اگر یہ نظام قائم کیا جائے تو قابل عمل بھی ہے اور اسی طرح سے وہ نتائج دے گا جو کل دے رہا تھا. آج بھی یہ طبقاتی نظام ختم کر دے گا، آج بھی معیشت کو ٹھیک کر دے گا، آج بھی استحصال کا خاتمہ کر دے گا، آج بھی ظلم کا خاتمہ کر دے گا. سب کچھ آج بھی کرے گا. یہ کیا ہے؟ حران پھل دے رہا ہے، حران انسانوں کے لیے آسانیاں، آسائشیں، سب کچھ اس راستے میں. تو دنیا ہے یہ، آخرت تو اپنی جگہ پر ہے، آخرت کا تو معاملہ اپنی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ہمارے پاس یہ نظام ہے، کلمہ طیبہ کے وارث ہم ہیں. سمجھتے ہی نہیں کلمہ طیبہ ہوتا کیا ہے، نہ اس کو نظریے کی حیثیت سے جانتے ہیں، نہ اس کو نظام کی حیثیت سے جانتے ہیں، نہ اس کو اس حیثیت سے وہ مقام دینے کے لیے تیار ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی محرومی ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. جن کے پاس سورج ہے ان کا حال کیا ہے؟ وہ دیوں کی تلاش میں گھوم رہے ہیں اور اس سورج کو انہوں نے کہیں گم کر رکھا ہے. تو یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ نظام، تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے. تو فرمایا ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قول ثابت، یہ قرآن، یہ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ایک قول ثابت کی بنیاد پر فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ کلمہ دنیا میں کوئی کام نہیں دے گا، آخرت میں بس کام ہے. دنیا میں کرائے بتائے گا اور اسی کی بنیاد پر آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا. اللہ کی نعمت پائی، اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا. یہ نعمت ایمان کی بھی تھی، رسالت کی بھی تھی، نہیں مانا تو کیا ہوا؟ اس وقت جب ان کے سامنے آئی تھی نہیں مانا، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سردار، نتیجہ کیا ہوا؟ قوم بھی پیچھے گئی، برباد ہو گئی. فرعون جیسے ابو جہل کی بات، دیگر جو سب کے سب یہی معاملہ رہا. فرمایا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کی کچھ ہم سب تجویز کر لی ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. اے نبی
میرے بندے، اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ یہ وہی آیت ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو سورۃ البقرہ 254 میں گزری تھی، آیت الکرسی سے پہلے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہی بات۔ تو یہ اس وقت تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ کیا مطلب ہے، اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے۔ یہ خریداری، یہ خرید و فروخت کہاں ہے؟ دنیا میں۔ سورہ توبہ کی آیت 111 میں ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ آج موقع ہے، آج موقع ہے کہ آج اللہ سے یہ سودا چکاؤ کہ اپنا مال جان اللہ کے حوالے، یعنی اس پر اللہ کی مرضی کو قبول کر لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، جنت تمہیں ملے گی۔ فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ مسخر کرنا کیا ہے؟ تابع کرنا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے تابع کر دیا، بلکہ مسخر تسخیر کس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جس کی بدولت یہ انسان کے لیے نافع ہے، انسان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے تابع کر دیتے تو سارا نظام ہی بگڑ جاتا، یعنی اگر ہمارے تابع ہوتا، آپ کہتے کہ آج بھی رات ہونی چاہیے، میں کہتا کہ ابھی دن ہونا چاہیے، وہ کہتا ایسا ہونا چاہیے، یعنی جو چیز انسان کے اختیار میں دے رکھی انسان نے کیا اس کا حشر کیا ہے، یعنی زمین پر۔ تو یہ وہ طاقتیں ہیں جن پر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، مگر یہ سب کی سب انسان کے نفع کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ دن اور یہ رات، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، سمندر اور دریا، یہ سب انسان کے لیے۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ مانگا سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، اور تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا تمہیں مہیا کیا، تمہاری بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہے سب فراہم کر دیا۔ یہ مطلب ہے، یعنی زندگی کے قیام کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے، اس کی آسائش کے لیے جو چاہیے تھا سب دے دیا۔ ورنہ پھر وہی بات ہے کہ اگر انسان کو اس کی مرضی کی چیزیں دی جائیں تو تباہی مچا دے گا، یعنی صورتحال یہ تو اللہ جو مناسب سمجھتا ہے وہ تو الگ دعا کی بات ہے، ضرورت کی بات، لیکن انسانی زندگی کی بقا، اس کے تحفظ، اس کی آسائش، اس کے لیے جو درکار ہے سب اللہ نے دیا ہے، سب موجود ہے یہاں پر۔ فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار، گنتی، یعنی گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، اور بے شمار نعمتیں وہ ہیں جنہیں انسان جانتا بھی نہیں ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمتیں کیا کیا جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں، یعنی کائنات میں کیا کیا کچھ انسانی زندگی کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا اس کی بقا کے لیے، یہ کہاں سے کیا کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ آدمی سوچتا ہے میرے لیے، بھائی زندگی ممکن نہیں ہے نہ میری نہ آپ کی، اگر یہ سارا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ پورا کا پورا اس طرح کام نہ کرے، تو اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، لظلوم کفار، ظلم معنی بے انصاف کی باتیں ہیں، کفار ناشکرا۔ تو یہ بات کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، یہ مضمون پیچھے بھی بات آیا ہے ہمارے سامنے، سورہ بقرہ کے 3 رکوع کے اندر اللہ نے کہا تھا زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے، آگے آئے گا سورہ جاسیہ میں زمین آسمان جو کچھ اس میں جو ہے سب تمہارے لیے۔ تو کیا سب کچھ تمہارے لیے بنایا؟ تو کیوں؟ اور تم، یعنی انسان کی بات سوال پیدا ہوتا ہے نا، سوچو اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے کیوں بنایا اور ہمیں کس لیے بنایا؟ بھائی یہ جو ہمارے اندر ایسی کون سی خصوصیت اور خوبی ہے کہ ساری کائنات کا سب کچھ ہمارے لیے؟ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، یہ سب تمہارے کام پہ لگا دیا، اختیار دے دیا، کس لیے؟ تاکہ تم اس دنیا میں اللہ کی نیابت کی ذمہ داری ادا کرو۔ تم نے اس کی سمجھا ہی نہیں، تم نے اس بات کو، اس نعمت کو، اس منصب کو اور اس کے لیے دیے گئے سارے وسائل سمجھا ہی نہیں کس لیے دیا، اور ناشکری کی، یعنی کیا کیا؟ قدر ہی نہیں کی، کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ تو یہی بات ہے کہ انسان کے لیے
کہ سمجھے سوچے تو کائنات ہمارے لیے اور ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کرنا، دنیا میں اللہ کی مرضی کو، اللہ کی مرضی، اللہ کا نظام، اللہ کا دین، اللہ نے جو حکم دیا یہی فرما برداری ہے، اس پر عمل پیرانا، اسے قائم و نافذ کرنا۔ فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر یعنی مکے کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے، کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے وہ میرا۔ فمن تبع، پڑھ لیجئے خود، یعنی آیت 36 ہے سورہ ابراہیم کی، کہتے ہیں فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے وہ میرا، فانہ منی، اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ اور پھر کیا بتایا؟ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، تو آپ بخشنے والے مہربان، آپ جانیں۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ رسول نے اللہ کے والے، آپ جانیں۔ تو یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات آپ کے سامنے ایسے آئیں گے، بہت سے ارشادات ایسے آئیں گے جن میں یہی بات بتائی گئی ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، من یہی فلیس، کہا کہ جو میری سنت سے رغبت نہ رکھتا ہو اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں، چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، اے رسول ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ سورۃ الانعام میں پڑھ کے آئے ابھی ہم، ان کا معاملہ اللہ کے والے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں آئیں گی۔ تو یہی بات ہے، اتباع کے بغیر کام نہیں چلتا، اتباع کے بغیر، پیروی کے بغیر، اس راستے پر جو بتایا اس پہ چلے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو کیا کہنے ابراہیم علیہ السلام کہ جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اے میرے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیری محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے میرے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ یہ بیت اللہ کے پاس یہ جو بات ہے نا، بتا بیت اللہ تو بعد میں بنایا تھا، لیکن جو لا کے یہاں چھوڑا تھا، اور پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو یعنی جب شیر خوار تھے، جب لایا، ان کی اماں ہاجرہ کو لے کر آئے، یعنی اپنی بیوی کو یہاں رکھ کے گئے، پھر اس کے بعد بیت اللہ تعمیر ہوا۔ تو کہا یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ اس لیے کہ یہ مرکز ہے نا، مرکز نماز کا قبلہ مرکز ہے، یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا۔ آپ دیکھیے یہ گھر جب سے بنا ہے لوگوں کے لیے مرجع بنا ہے، مرجع خلائق، یعنی ہر شرک کے دور میں بھی سب سمٹ کے ادھر آتے تھے، اور اب توحید کا زمانہ تب بھی یعنی ہر آدمی ادھر جانا چاہتا ہے، لیکن جو اصل تعلق قائم ہونا چاہیے اس تعلق کی بات ہے، وہ بھول گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، جو میرے دل میں وہ بھی تو جانتا ہے، جو جذبات ہیں اور جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تیرے سامنے ہے۔ یہ بات اس طرح سے، تو یہ اس موقع پر یہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، کہ ان ربی لسمیع الدعا۔ پھر دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، دعائیں ہیں یہاں۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ اے میرے رب، میری دعا قبول کر۔ اے میرے رب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ تو دعائیں یہ یاد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ یہ بات کس سے ہو رہی تھی؟ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بتاتے یعنی تھے اور کہتے بھی تھے، اور بیت اللہ کے مجاور بنے ہوئے تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنایا تھا تو کیوں بنایا تھا، اور یہاں بسایا تھا تو کیوں بسایا تھا، اور یہ کیا بات تھی، اور اب جب نہیں چلیں گے تو پھر اس دن سے خبردار کر دو، آخرت سے۔
فرمایا اس دن سے انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے رب، ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے. حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. جب پہلے والوں کے ساتھ اللہ نے کوئی رعایت نہیں کی تو تمہارے ساتھ کیسے ہوگی اگر تم اسی راستے پہ چلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. واضح طور پر بتا دیا ہے یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں الہ بس ایک ہی ہے، یعنی اللہ، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. سورہ ابراہیم مکمل ہوئی. اس کے بعد سورۃ الحجر ہے. سورہ ہجر بھی اسی تسلسل میں ہے، یعنی وہی 12 نبی میں اس کے قریب نازل ہوئی ہے. اس میں آدم و ابلیس کا قصہ ایک مرتبہ پھر سامنے آتا ہے اور مارکہ خیر و شر کی حوالے سے یہ بات بتاتا ہے کہ خیر اور شر کا یہ معاملہ سمجھو، جزا اور سزا کی بات. اور پھر اہل ایمان سے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام جاری رکھو، اپنا کام کیے جاؤ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اس دعوت کو یعنی دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، کاش لو کانوا مسلمین، کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری بات ہو رہی ہے. یعنی کیا کیفیت ہے؟ بس زندگی کھانے پینے کا نام ہے. کیا عنوان ہے؟ کھانا پینا، اور بھول گئے آخرت کو، یاد ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ کیا؟ امید، امید جھوٹی امید، بس ہو جائے گا، بس اللہ کچھ کر دے گا، ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، قرآن کے بارے میں کہا ذکر، نزل علیہ ذکر انک لمجنون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. معاذ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی دیوانگی کی سی باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کو دوبارہ زندہ کر دیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو وہ اس طرح سے آپ کا جھٹلانا. تو کہتے ہیں کہ تو یقیناً دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، اللہ کا عذاب لے کے آتے ہیں. ابھی جیسے بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے، سب عذاب لائے. فرمایا رہا یہ ذکر کی بات ہے تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ابھی بات کر رہے تھے اس آیت پر ہم ذکر کے حوالے سے، تو پھر وہ قرآن کو بار بار ذکر کہہ رہا ہے اللہ، ہم نے رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. تو ایک نگہبانی تو وہ اس حوالے سے تھی کہ یہ اسے مٹانا چاہتے تھے، کوئی نہیں مٹا سکے گا، انہیں سنایا جا رہا ہے ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ کے
اللہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سب کو بتایا جائے، اس وقت جو اس کی مخالفت کر رہے تھے اس وقت بتایا گیا، اور آج تک کی بات تو اپنی جگہ بات باقی ہے، موجود ہے، ایسی ہی رہے گی۔ کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ بات جو آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ کیوں محافظ ہیں؟ پچھلے والی جو کتابیں تھیں وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے نازل کی تھی۔ تورات اللہ نے نازل کی ہے، انجیل اللہ نے نازل کی ہے، زبور اللہ نے سب اللہ نے کی ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا ہے؟ اگر وہ کتابیں باقی نہ رہیں تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، ان لوگوں کے حوالے کیا۔ تمہاری ذمہ داری ہے، ادا نہیں کی تو کتابیں موجود نہ رہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت بھی اس طرح موجود نہیں تھی، بلاوٹ سب انہوں نے تتر بتر کیا تھا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے جو سمجھ میں آتی ہے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، لیکن سب کتابیں اللہ کی۔ ایک تو یہ کہ جب ایک کتاب گئی تو دوسری آ گئی، خراب کی تو اللہ نے دوسری کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کیا، اس کے بعد تیسری کے ذریعے کر دیا۔ قرآن آخری کتاب، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اسے پھر کیسے ٹھیک کیا؟ اگر اسے بھی بگاڑ دیا جائے تو کون ٹھیک کرے گا؟ اب کوئی کتاب تو آنی نہیں ہے، لہذا اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری ہے، یہ کتاب جو ہے اب اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہوگا تاکہ کسی کتاب کے لانے کی کسی رسول کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ختم نبوت یعنی معاملہ مکمل۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اب جب کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، رسول تو اپنی جگہ، اس کی جو مقام، اس کی جو کام ہے، کام کر رہا ہے دنیا میں، حجت تمام کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ۔ اب رسول کوئی نہیں آئے گا، ختم نبوت، یہ بات ہے، کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ امت کرے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یعنی ایک بات یہ میں بتا دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو بلانا۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو اب ہمیں جو چیز درکار ہے، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ انقلاب برپا کیا، قرآن اور سیرت اپنی، وہ اللہ نے ان کے بعد بھی باقی رکھا۔ ان کے بعد بھی قرآن باقی ہے۔ قرآن کو اللہ نے معجزہ کہا ہے، وہ آج بھی باقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے ساتھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے ساتھ گیا، یہ معجزہ باقی ہے تاکہ آج یہ امت اس کو لے کر، اس کے ذریعے سے اس کام کو انجام دے۔ تو اگر یہ موجود نہ ہوتا، باقی نہ رہتا، اگر اس میں کوئی خرابی آ جاتی تو ظاہر سی بات ہے کام ختم ہو جاتا، پھر دوسرا کوئی آئے رسول تو کام کرے۔ تو اس اعتبار سے ایک طرف ختم نبوت کی بات، دوسرے ہماری ذمہ داری کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اس ذمہ داری، دعوت کا کام، انقلاب کا کام، یہ سب اقامت کا کام جاری رکھیں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ کام کیسے کریں۔ اللہ نے کتاب جو ہے ہمارے لیے باقی رکھی ہے اور سیرت رسول بھی باقی رکھی ہے، تو یہ ہے اس کی بنیاد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہمیں خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے نبی، ہم تم سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، یعنی اس کو سن کر ان کے دل بجائے اس پر آمادہ ہونے کے اور ان کو اس سے مشتعل ہوتے ہیں، بھڑکتے ہیں۔ فرمایا وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قواش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے یا بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ کہتے۔ یعنی جنہوں نے نہیں ماننا ہے انہوں نے معجزات کو ہمیشہ جادو کہہ دیا، تو اب بھی ہوتا تو یہی کہہ دیتے۔ اصل بات ہے کہ دلیل سے مانیں گے۔ فرمایا یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگل لے۔ آسمان عالم بالا کا نظام اللہ نے اس طرح بنایا۔ فرمایا اور جب وہ سنگل لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، یعنی کہ ایک ہی چیز بڑھے چلے جائے، ہر چیز جیسی چاہیے
جتنی چاہیے اس طرح، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ انسان کے علاوہ کتنی مخلوق دنیا میں، سب کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، سب کا انتظام کیا ہے، سب کا انتظام اللہ نے کیا۔ فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ لامحدود آ جائے تو انسان سنبھال نہیں سکتا، کائنات کا نظام بگڑ جائے گا، اسی مطابق جیسی چاہیے ویسے دیتے ہیں۔ فرمایا باراور ہواؤں کو ہم ہی بیچتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ وار تم نہیں ہو۔ یہ جو دولت ہے یہ پانی کی، ہوا کی، روشنی کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں سب اللہ کی طرف سے بے بھاؤ مل رہی ہیں۔ فرمایا زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، جن پہلے آدم بعد میں۔ فرمایا پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اتنی تفصیل اللہ نے مٹی سے بنایا، پہلے یہ کہا تھا، اب کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس معاملے کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں من صلصال حمإ مسنون، یعنی مٹی کیفیت بتائی، سڑی ہوئی سوکھی مٹی کا گارا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کس سے بنایا؟ اصل تو بنا کے کھڑا کیا، یہ بات ہے۔ تو وہی بات مادہ تخلیق کوئی بنیاد نہیں رکھتا، یہ تو بات اس میں اللہ تعالیٰ کہے۔ تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اسے میں کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، یعنی روز جزا تک کی مہلت نہیں ہے، جب تک وقت معلوم ہے، یعنی قیامت سے آنے تک، جب تک اللہ نے اس وقت تک مہلت ہے، بعد میں اس کو بھی موت اور پھر اس کے بعد دوبارہ حشر کے اندر زندہ کیا جائے، پھر سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولا، شیطان بولا، ہر مقام پر اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ شیطان کے کیا منصوبے ہیں، کیا وہ اس نے چیلنج کیا انسان کو۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَأُزَيِّنَنَّ، یہ زمین کی زینت ہی تو ہے، ہر چیز کے اندر دل جو ہے بس ٹھکا جا رہا ہے اسی میں، دنیا کی زینت۔ تو کہا کہ میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یعنی جو میرے حقیقی بندے جو نہیں بندگی اختیار کریں گے، کہا نا خالص کون؟ جو بندگی اختیار کریں گے وہ شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جائیں گے، اور جو اللہ کی بندگی سے منہ موڑیں گے وہ شیطان کے لیے ترنے والا بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس سے کی گئی ہے، جو ابلیس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا، یعنی بڑے بڑے جو جرائم ہے، گناہ بڑے بڑے، اس حساب سے یہ دروازے جو بڑے گناہ اسی حساب سے جہنم میں جائے گا۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے سابقہ پیش آئے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی
میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت 49-50 سورۃ الحجر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ایک ہی سانس میں دونوں باتیں بتائی ہیں اللہ نے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے کہ بس اللہ بڑا بخشنے والا مہربان، تو بے شک اپنی جگہ، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ تو جو رحمت کا مستحق بننا چاہے گا، جو بخشش مانگے گا، جو توبہ کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو ڈھٹائی کے ساتھ جرم کرتا چلا جائے گا تو اللہ کا عذاب اس کے لیے۔ تو جو معافی مانگے گا اسی کو معاف کرے گا نا، معاف کرنے والا اللہ مغفرت کرنے والا، لیکن کسے؟ جو مانگے گا، جو توبہ کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اسے اس پر رحم فرمائے گا۔ لیکن جو ڈٹ کے اسی راستے پہ چلے گا، نہ پلٹے گا، نہ معافی مانگے گا، نہ اصلاح کرے گا، نہ اللہ کی طرف آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر عذاب علیم سے دوچار ہو جائے گا۔ تو یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس وہی بات جو پہلے ہوئی تھی کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے تیری رحمت کے زور پر۔ تو یہ سب جو ہے ایسی غلط فہمیاں انسانوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں ان لوگوں نے، کہ کہا کہ بس گناہ کا گویا لائسنس ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت ہے کہ موقع دیتا ہے، پلٹنے کا موقع دیتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، انجام سے ہوشیار کرتا ہے، اور آ جاؤ تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے ان کے ظلم کا بدلہ نہ دے، کافروں کو ان کے کفر کا بدلہ نہ دے، رسول کے ساتھ جو ہے جس طرح جو کچھ کرنے والے آج جو دنیا کے اندر ظلم کا بازار گرم کرنے والے، جو زیادتیاں کیا کچھ کرنے والے، سب کو ان کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہی قصہ جو تیسری چوتھی مرتبہ سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے؟ جو کہتے ہیں فرشتے آئیں، وہی بات دوبارہ سنائی ہے کہ فرشتے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ کہ عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ تو فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کس مہم پر آئے؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستاد لوط کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فصیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم 12 تمہیں منع نہیں کر چکے؟ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی وہی بات جو کل ہوئی تھی پرسوں کہ یہ اللہ نے فطری تمہارے لیے پاکیزہ تر کہا تھا نا، اطہر کا لفظ تھا کہ یہ ہے جو نظام دیا اللہ نے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تیری جان کی قسم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ایک مقام ہے، لَأَمْرُكْ، یہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کی تمہاری جان کی قسم، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سے چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے، یعنی بحر مردار، بحر لوط آج بھی کل تو ان کے سامنے بھی تھا، آج بھی ہے،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے چلے گئے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کا مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، بس اے نبی تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے قابل ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو یہ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ، اس کی بات تھی، سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے تھے جب بھی بات ہوئی تھی، اور یہی قرآن عظیم، تو اللہ نے اس کو کہا اور پھر فرمایا اب دیکھیے اس کا جوڑ کس کے ساتھ ہے، آگے کیا کہا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، فرمایا تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، یعنی یہ نعمت جو ہے اس کے مقابلے دنیا کی نعمتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ جو نعمت تمہیں دی ہے قرآن کی نعمت، یہی وہ انقلابی کلمہ نظریہ جس پر یہ سارا نظام قائم ہوا ہے، جو سارا تحریک چلی ہے، یہ نہ ہو تو پتہ چلے کہ کیا نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اس کی حیثیت کو ہی نہیں پہچانا ہے، اس کے ذریعے سے ہی عروج ہے، اس کے ذریعے سے ہی اپنی ذمہ داری ادا کرنا اور اس راستے پہ چلنا جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرآن وہ ہے جو قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسے چھوڑ دینے کی بنیاد پر ہی قوموں کی کیا ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس کے بعد تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی پہلے والی جو کتابیں تھیں تو ان کا قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھے جانے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھے جانے والی، تو اس کے لیے ان کو اللہ نے ان کا قرآن کہا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، انسان ہے، ظاہر ہے کہ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، تمہارا جو معاملہ ہے کس طرح کا لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے، ہمارے لیے بھی، اس وقت کے لیے بھی تھا، آج بھی کیا علاج ہے؟ جب زمانے کی بے اعتنائیوں سے، جب لوگوں کی مخالفتوں سے دل ڈوبنے لگے، جب جو ہے آدمی کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا کرو، اپنے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اپنے رب کی بندگی کرو اس آخری گھڑی کے آنے تک، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ موت کے بارے میں اس کے لیے انعام ہے۔ تو فرمایا اس آخری گھڑی کے تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ وہ آخری گھڑی کیا ہے؟ موت، یعنی جب انسان کام مکمل کر کے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو جب تک جان میں جان ہے اپنے راستے پہ چلنا، اپنا کام کیے چلے جانا، انشاءاللہ کامیابی مقدر بنے گی، یا نہ
آخرت. یہاں بھی کامیابی یہی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے, کامیابی یہی ہے خاتمہ بالخیر ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. جی ان کے اچھا اینجیوگرافی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے, ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. یا اللہ تیری باتیں ہمارے سامنے ہیں, یا اللہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دے. یا اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کو یا اللہ ہمارے دلوں کی زینت بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اس کے روشنی میں اس کی ہدایت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, ظلم کا خاتمہ فرما دے, ظالموں کی سرکوبی فرما دے, امت کے اندر بیداری عطا فرما دے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مسائل, مشکلات, پریشانیاں, مصائب, امراض سب کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جسان احمد صاحب, ان کی اہلیہ اور رئیس صاحب, ان کی بھی آج انجیوگرافی بتایا ہوئی. یا اللہ سب کو صحت کامل اور عاجلہ عطا فرما. عاشقین صاحب بھی اسپتال میں, یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما کہ وہ جلد ہمارے ساتھ آ کے ملیں. اور جتنے لوگ یہاں ہیں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, جو گھروں میں ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما. یا اللہ فہیم صاحب کی والدہ کو, مستقیم صاحب کی اہلیہ کو, بلال صاحب کی اہلیہ کو, یا اللہ اور ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ جس بچی کے بارے میں کہا جس کے آج انتقال ہوا اس کی مغفرت اللہ فرما دے. یا اللہ رحم و کرم, بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ رحم و کرم, بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.